بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ شب قدر کی دعا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور عفو اور درگزر کو پسند فرماتے ہیں، میری خطائیں معاف فرمائے۔ ظاہر ہے جب اللہ بندے کو معاف فرما دے تو پھر وہ اللہ کا محبوب ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر میں وہ تمام فرشتے جن کا کام سدرۃ المنتہا پر ہے، جبرائیل امین کے ساتھ دنیا میں اترتے ہیں، اور کوئی مومن مرد یا عورت ایسا نہیں جس کو وہ سلام نہ کرے، بجز اس آدمی کے جو شراب اور خنزیر کا گوشت کھاتا ہو۔ اس رات کی فضیلت کے اصول کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کی برکت حاصل کرنے کے لیے بے حد جدوجہد کرتے ہیں۔ جس چیز کی جتنی اہمیت ہوتی ہے اس کے لیے اتنی ہی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ترکی طرز کے خیمے کے اندر رمضان کے 10 دن گزارے۔ اعتکاف ختم ہونے پر آپ نے اپنا سر مبارک خیمے سے باہر نکالا اور فرمایا، میں نے اس رات کی تلاش میں پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر میں نے بیچ کے 10 دن کا اعتکاف کیا، تب میرے پاس آنے والا آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری 10 راتوں میں سے ہے۔ پس جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے تھے انہیں چاہیے کہ اب وہ آخری 10 دن بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات لیلۃ القدر دکھائی گئی تھی مگر پھر بلا دی گئی، اور میں نے دیکھا کہ میں اس رات کی صبح کو پانی اور مٹی میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ میں اس رات کی صبح کو پانی اور مٹی میں نماز پڑھ رہا ہوں، پس تم لوگ اس سے آخری 10 دن کی تاریخوں میں تلاش کرو۔ جہاں تک شب قدر کے تعین کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں بہت سی احادیث ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کرو، اور اگر آخری عشرے کی راتوں کو مراد لیا جائے اور شب قدر کو ان راتوں میں داخل اور ہر رمضان میں منتقل ہونے والا قرار دیا جائے تو ایسی صورت تمام احادیث صحیحہ میں جو تعین شب قدر کے متعلق آئی ہے
کتبی جملہ ہو جاتی ہے، اس لیے اکثر علماء فقہا نے اس کو عشرہ اخیر میں منتقل ہونے والی رات قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل اور شب قدر کی تلاش اور جستجو اور اس کا اہتمام اس کی اہمیت کا پتہ دیتا ہے۔ مذکورہ واقعے سے یہ بات بالکل درست ثابت ہوتی ہے کہ اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معتکف کو اس رات کی خیر و برکت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اس لیے معتکف کا ہر عمل خدا کی رضا کے لیے اسی کے دربار میں حاضری کے ساتھ ہوتا ہے، جو عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، لہٰذا آخری عشرے کی راتیں بھی انہیں میسر ہوتی ہیں جس میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے۔